حب الممنوع اسکلم مصطفیٰ احمد پارٹ 17 تشویش کے کمرے میں ہلکی روشنی میں ماہر جذبات کے طوفان کے درمیان سکون کا مرکز تھا۔ وہ محمد کی بات کو غور سے سن رہا تھا جو ایک مایوسی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں پچھتاوے کا بوجھ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ صرف ایک غلطی تھی، میں دیر سے آیا۔ اگر میں وقت پہ پہنچ جاتا تو شاید میں قاتل کو پہچان لیتا، اس کو پکڑ سکتا، محمد نے کہا۔ اس کی بات غم سے بھاری تھی۔ جب وہ جبرائیل کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی جو ہلکی روشنی میں عکس بن رہے تھے۔ جبرائیل نے محمد کو ایک چھوٹی حوصلہ افزائی کرنے والی مسکراہٹ دی، ایک خاموش پیغام جو اس مایوس کن صورتحال میں امید کی کرن تھی۔ محمد جبرائیل کی حرکت سے حوصلہ پا کر تھوڑا سیدھا ہوا۔ ٹھیک ہے، جو بھی قاتل ہے ہم اسے انشاءاللہ تلاش کر لیں گے، اس نے اعلان کیا۔ اس کی آواز میں طاقت آ رہی تھی۔ انشاءاللہ، ماہر نے جواب دیا، سنجیدگی سے سر ہلا کر۔ اس کے ہاتھ ایک عزم کے اشارے میں بندھے ہوئے تھے۔ پھر چنگیز جو اب تک خاموش تھا بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز مضبوط تھی، توجہ مانگ رہی تھی۔ اس کی کل عدالت میں پیشی ہے، اس کے لیے کون سے ثبوت پیش کریں گے ہم؟ سوال ہوا میں لٹک گیا ماہر کی طرف سے، جو سوچ بچار کرتے ہوئے رک گیا۔ اس کے ہونٹ بند ہو گئے جیسے وہ ہر ممکن نتیجہ کا وزن کر رہا ہو۔ ماہر کے جواب دینے سے پہلے کمرے کا دروازہ فوریت کے ساتھ کھلا۔ فرش پر ہیلز کی کلک کی آواز گونج اٹھی جو ایک نئے شخص کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اعتماد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا پیشہ ورانہ لباس ایک جوڑی ڈریس پینٹ اور ایک کالی شرٹ جو ٹاپ کوٹ سے خوبصورتی سے مکمل ہو رہی تھی، اس کے کردار اور اختیار کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی موجودگی قابل توجہ تھی۔ اس کے ناخن خوبصورتی سے تراشے ہوئے، سرمئی آنکھیں تیز اور مشاہدہ کرنے والی لمبی پلکوں سے فریم کی گئیں۔ اس کے بال ایک زندہ دار سرخ رنگ کے اس کے کندھوں کے گرد گھنگریالے گھر رہے تھے۔ کمرے کے بے جان ماحول کے برعکس اس کے چہرے کی خصوصیات تیز تھیں۔ اس کے ہونٹ بولڈ سرخ اور اس کی لمبی گردن پر باریک چین تھی جو روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کی انگلی پر انگوٹھی سجی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں کالے ٹوپس تھے اور اس کی کلائی پر ایک گھڑی بندھی ہوئی تھی، ایک مکمل پیشہ ورانہ تصویر۔ جب وہ اندر آئی تو کمرے میں ہر نظر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اس کی حکمرانی کی موجودگی کی طرف کھینچی گئی۔ وہ ایک غیر ملکی تھی اور اس کی آمد نے جبرائیل کی دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور پہچان کے ملاپ سے وسیع ہو گئیں۔ سکندر نے خاموشی توڑی، نئے آنے والے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ مریم سب کچھ سنبھال لیں گی، اس کی آواز میں راحت اور احترام کا لہجہ تھا۔ مریم نے اپنی مسکراہٹ سے جواب دیا، اعتماد اور تسلی بخش، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، اس لیے تو میں یہاں آئی ہوں۔ غیر ملکی لڑکی کی اردو کچھ نازک تھی مگر سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے تصدیق کی، اس کی آواز میں صلاحیت اور عزم کا وعدہ تھا۔ کمرہ جو پہلے مایوسی سے بھاری تھا اب ایک نئی توانائی سے چارج محسوس ہو رہا تھا، ایک احساس کے ساتھ کہ مریم کی آمد کے ساتھ سچائی اور انصاف کی راہ جلد ہی روشن ہو جائے گی۔ سابقہ منظر: معراج کی اپارٹمنٹ کے کمرے کی دبیز تاریکی میں معراج تنہا زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے گرد کا اندھیرا اس کی روح کے ذات کے محض ایک پرچھائی تھی۔ روشنی صرف اس کے سامنے کے چولہے سے آ رہی تھی جس کی لپیٹیں اس کے دل میں امید کی آخری باقیات کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ جلتے ہوئے گوشت کی تیز اسٹرانگ کی بدبو کے ساتھ مل کر اس زندگی کی یاد دہانی کرا رہی تھی جسے اس نے ختم کر دیا تھا۔ بڑی کانچ کی کھڑکی سے نظر آتے اسلام آباد کے شاندار پہاڑ خاموش اور بے تفاوت کھڑے تھے، اندر ہونے والی بوالی انسانی المیہ سے بے نیاز۔ معراج کا ہاتھ چولہے کے اوپر معلق تھا، گرمی اس کی ہتھیلی کو جلا رہی تھی، جلد چھالے بن کر اتر رہی تھی۔ پھر بھی یہ جسمانی اذیت آفاق کے نقصان کی ناقابل برداشت درد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، ایک درد جو اسے شعلوں سے کہیں زیادہ جلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ اور سوجی ہوئی ایک شخص کی عکاسی کر رہی تھی جو غم اور قصور کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ آنسوں نے اس کے گالوں پر راستے بنا دیے تھے جو اب خشک اور کھچے ہوئے اس کی جلد پر تھے۔ کمرہ اس کی محنتی سانسوں کی آواز سے گونج رہا تھا، ہر سانس لینا ایک جدوجہد، ہر سانس چھوڑنا غم کی رہائی۔ کانپتے ہاتھ سے اس نے اپنی ہتھیلی کے جلے ہوئے گوشت کو چھوا، اپنے ہاتھوں کے لیے خود ساختہ سزا جو کبھی عفاف کو محبت سے تھامتے تھے اب اس کے خون سے غدار تھے۔ حسد ایک منفی جذبہ اس لیے نہیں کہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ اس شخص کو خود تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نے خالی کمرے میں سرگوشی کی، میں نے بھی خود پر زیادتی کی ہے، میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا ہے، میں نے اپنی محبت کو ابدیت تک کا انتظار بنا دیا ہے۔ کمرہ خاموش رہا، صرف آگ کی چٹکنے اور ایک شخص کی سسکی، ہلکی سسکیوں کی آواز تھی جو اپنی خود ساختہ گہرائی کا سامنا کر رہا تھا۔ باہر پہاڑ اس کے درد کے خاموش گواہ کھڑے تھے، ان کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی تھیں، ناقابل رسائی اور سرد، بالکل اس امن کی طرح جس کے لیے معراج ترستا تھا لیکن اب وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عذاب مسلسل جاری تھا، اس کے سامنے کا چولہا منحوسیت سے جل رہا تھا،
اس کی عذاب کی مشل اس کا ہاتھ شعلے کے خطرناک قریب آرام کر رہا تھا۔ اس کی خود ساختہ توبہ کے نشانات سے داغدار جلد چھالوں سے بھر چکی تھی اور کچی ہو چکی تھی، پھر بھی جسمانی درد اس کی روح کو تڑ پانے والے کرب کے مقابلے میں ماند پڑ گیا تھا۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، اس غم کی خاموش گواہی جو اسے کھا رہا تھا۔ میں نے آپ کو اپنے آپ سے دور کیا، آپ کی وجہ سے۔ وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے سرگوشی کر رہا تھا، الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے، کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کیا، یہ آپ کی مرضی تھی اور میں ہمیشہ آپ کی خواہشات کا احترام کرتا آیا ہوں، صرف اس بار طریقہ مختلف تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی جب اس نے جاری رکھا، وہ آپ کی یادیں اسے ستا رہی تھیں۔ آپ مجھ سے دور جانا چاہتی تھی، جبرائیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کی دلہن بننا چاہتی تھی، سرخ لباس میں ملبوس اس کے نام کی ڈولی میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ الفاظ پر گھٹن محسوس کر رہا تھا، اس کا دل اس منظر کے لیے درد سے بھر گیا جو ہو سکتا تھا۔ میں نے آپ کو اپنے آپ سے دور کیا، اس نے سایوں سے اقرار کیا۔ آپ کو سفید کفن میں لپیٹ دیا، ڈولی کے بجائے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک ڈولی کی 4 بردار ہوتے ہیں، یہاں 1000 ہوں گے۔ اس کی ہنسی خالی تھی، خوشی سے آری جب وہ اپنے اعمال کی کڑوی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ آپ کی ڈولی میرے لیے بھاری بوجھ ہوتی، آپ کا جنازہ ہلکا محسوس ہوگا، کیونکہ آپ جبرائیل کی نہیں بنی، وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں روڑی ہوئی فتح کا احساس تھا۔ اس بار میں ہارا نہیں، میں جیت گیا، لیکن میری محبت کا انتظار صرف ایک انتظار ہی رہا۔ وہ اب کھل کر رو رہا تھا، آواز خام اور گہری تھی۔ کچھ لوگوں کی محبت کا انتظار اس وقت ختم ہوتا ہے جب 2 عاشق اس دنیا میں ملتے ہیں۔ کبھی یہ انتظار دونوں عاشقوں کی موت کے بعد ختم ہوتا ہے، کبھی یہ انتظار قیامت کے دن تک کا انتظار بن جاتا ہے۔ اور میں مخلص ہوں، کیونکہ میں نے اپنی محبوب کو خود سے دور کر دیا اور میرا انتظار ابدی بن گیا۔ اس نے مایوسی کی بلندی پر پہنچتے ہوئے آواز میں چیخا، کیونکہ ایک گناہ گار کی طرح میں جہنم میں جاؤں گا اور آپ جنت کی حور جنت میں جاؤ گی۔ کمرہ اس کے درد سے گونج رہا تھا، دیواریں خود اس کے غم کی شدت سے پیچھے ہٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ میں ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہتا تھا اور خود پر درد مسلط کرتا تھا۔ اب بھی میں درد میں ہوں اور آپ سکون میں ہو، تب بھی آپ سکون میں ہوگی اور میں درد میں۔ اس کا ہاتھ اب بھی شعلے کے اوپر معلق شدید طور پر کانپ رہا تھا۔ تڑپتی گرمی اس ناقابل تلافی عمل کی یاد دہانی کر رہی تھی جو اس نے کیا تھا۔ وہاں آپ جبرائیل سے دوبارہ ملو گی اور میں صرف پچھتاوے، درد، غم اور تکلیف کے ساتھ رہ جاؤں گا۔ آخری دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ، لیکن اس کا کیا فائدہ، میں درد میں ہوں، میں درد میں ہوں۔ اس نے دہاڑا، آواز اتنی طاقتور تھی کہ ایک فریم شدہ تصویر اندھیرے میں چھپی ہوئی دیوار سے گر گئی زمین پر، ایسی آواز کے ساتھ گری جو اس کی دنیا کے ٹوٹنے کی عکاسی کر رہی تھی۔ صبح کے 2 بج رہے تھے جب آفاق کا کمرہ روشنی کی واحد ذریعے سے آدھا روشن تھا۔ ایک مدھم لیمپ وہ جان ماز میں بیٹھی ہوئی تھی اور لمبے سجدے میں تھی، اس کی پیشانی زمین کو چھو رہی تھی۔ ابریش اس وقت کمرے میں نہیں تھی، وہ اپنی سہیلی کی شادی میں گئی تھی، حالانکہ اس کے لیے اس کا دل نہیں تھا، مگر پھر بھی دوستی کا رشتہ بھی نبھانا تھا۔ پچھلا دروازہ کھلتے ہی کمرہ روشن ہو گیا اور کوریڈور سے روشنی کمرے میں آئی۔ کوئی آ کر بیڈ کے آخر میں بیٹھ گیا، ہلکی سی کڑکتی ہوئی آواز آئی۔ آفاق نے دل میں سکون محسوس کرتے ہوئے سجدے سے اٹھی۔ اس نے دعا کی تھی اور اللہ سے ہدایت و طاقت مانگی تھی۔ اس نے دعا میں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو چھوا، پھر نظر اٹھا کر یوسف کو دیکھا۔ بابا، وہ مسکرائی، اس کی آنکھیں محبت اور احترام سے چمک رہی تھیں۔ یوسف واپس مسکرایا، اس کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار تھا۔ میری بیٹی زندہ باد، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے بیڈ پر اپنے ساتھ والی جگہ کو تھپکی دی۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ آفاق مسکرائی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد اس کی گرم جوشی کو محسوس کیا۔ اس نے تجسس اور تشویش سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بابا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اس کے کندھے سے ہلکا سا سر اوپر کیا اور سوالیہ یوسف کو دیکھا۔ ابھی تو سحری کا وقت ہے اور آپ جاگے ہوئے ہیں۔ یوسف نے اس کے گال کو دبکا۔ میں بھی تمہاری طرح اللہ سے رہنمائی مانگ رہا تھا بیٹا۔ آفاق سیدھی ہوئی، وہ چونکی نہیں، بس وہ سوالیہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے وہ شخص جو دوسروں کی آنکھوں میں خوبصورتی کے نظارے میں بدل گیا تھا، آدھے کھلے دروازے کے پیچھے خاموشی سے کھڑا باپ بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا۔ معراج جو اب 6 فٹ کے اونچائی پر کھڑا ہے، اس کے پچھلے 5 فٹ 7 انچ سے بڑھ کر ہے۔ ویری ڈارک چاکلیٹ براؤن بال، اس کے چہرے پر صاف کٹی ہوئی داڑھی، ایک پتلی ناک، سیدھے دانت اور گلابی ہونٹ نمایاں تھے۔ سفید شرٹ اور آسمانی نیلے رنگ کی ڈریس پینٹ میں ملبوس، اس کی شرٹ کی آستینیں لپٹی تھیں جو ٹیٹوز اور ابھری ہوئی رگوں سے مزین عضلاتی بازوں کو ظاہر کرتی تھیں۔ معراج کے جسم میں ایک اہم تبدیلی آئی تھی۔ ایک سفید رنگ عضلاتی جسم، ایک نمایاں جبڑا، اونچی گال کی ہڈیاں اور الگ درمیان سے جدا الگ الگ موٹی بھویں، اس کی لمبی گردن میں نظر آنے والی ابھری ہوئی رگیں اور اس کی خشک سبز ہنٹر آئیز، لمبی گھنی پلکیں۔ اس کے بائیں گال پر شکاری کا ڈمپل اٹھایا ہوا تھا۔ تبدیلی مکمل ہو چکی تھی۔ معراج ایک یونانی مجسمہ کی طرح ابھرا تھا، جیسا آفاق چاہتی تھی وہ ویسا بن چکا تھا۔ آدھی ادھوری بات کو دل سے لگائے معراج نے خود کو بدل لیا تھا۔ یوسف آفاق کو گہری نظروں سے دیکھتے بولا، تم معراج کو چاہتی ہو؟
معراج کی مسکراہٹ تھمی اور چہرے پر اداسی. آفاق نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کے دل پر تیر چلا. یوسف نے آفاق کو اس والے دیکھا. معراج کے جذبات کا کیا ہوگا؟ معراج کے گلے کی گٹھلی اوپر کا مدھم ہوئی تجسس ہوا میں لٹک گیا. معراج کو ابرش چاہتی ہے. معراج کی آنکھیں اس احساس کی طرف پھیل گئیں کہ ابرش اس کے لیے جذبات رکھتی ہے. اس کی معمولی شکل و صورت ہونے کے باوجود معاشرے کے نظر میں عام ہونے کا مطلب اکثر سانولا ہونا ہوتا ہے. ایک خیال جسے بعض نوبل نگاروں نے تقویت دی ہے. یہ مایوس کن ہے کہ کچھ مصنفین اس تقیانوسی تصور کو برقرار رکھتے ہیں. سانولی رنگت اور درمیانے قد والے کو بطور ویلن پیش کرتے ہیں. انہیں منفی خصلتوں سے جوڑتے ہیں. اس کے برعکس ایک ہیرو کو اکثر منصفانہ جلد، بھوری آنکھیں، بلی آنکھیں اور دیگر سازگار صفات کے طور پر دکھایا جاتا ہے. یہ تعصب ہیروئنوں تک بھی پھیلا ہوا ہے. سفید فام ہیروئنوں کو خوبصورت دیکھا جاتا ہے جبکہ منصفانہ ہیروئنوں کو ظاہری شکل میں معمولی قرار دیا جاتا ہے. یہ حد سے زیادہ آسان اور متعصبانہ تصویر کشی نسل پرستی اور معاشرتی تعصبات کے پائیدار مسئلے کی عکاسی کرتی ہے. حیران کن ہے کہ جدید دور میں بھی افسوسناک تقیانوسی تصورات کی ایسی انتہا برقرار ہے جو ایک ایسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے جو عکاسی اور تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے. تاہم ابرش معراج کی ظاہری شکل سے بنیاد اس خیال سے لا تعلق تھی. اس کے لیے معراج کی سیرت سب کچھ ہے. بدقسمتی سے ایک لمحہ بہت دیر ہو چکی تھی. معراج نے پہلے ہی اپنا دل آفاق کے حوالے کر دیا تھا. دنیا کی نظر میں خود کو خوبصورت دکھانے کے چکر میں گناہ کا ارتکاب کر چکا تھا. اس نے حقیقی طور پر ایک اچھے انسان کے طور پر آغاز کیا تھا جس میں رحم دلی اور شائستگی کی علامت تھی. تاہم دنیا کی تلخ اثرات اور حسد کرنے والی قوتوں نے اسے ایک ایسی شخصیت میں ڈھالا جس کو معاشرہ ظاہری طور پر نیک سمجھتا تھا لیکن اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ تھا. اس کی نئی خوبصورت شکل کے باوجود اس کے کردار پر اخلاقی سمجھوتا کے داغ تھے. دنیا کو خوش کرنے اور سماجی منظوری حاصل کرنے کی جستجو میں وہ اس گہرے احتساب سے محروم ہو گیا جو موت کے بعد اس کا منتظر تھا. اس غیر ارادی انحراف نے اللہ کو ناراض کر دیا جس نے ایک ایسے شخص کی تضاد کو ظاہر کیا جو بظاہر دنیا کے لیے اچھا لگتا تھا لیکن خدائی نگاہوں میں نیکی کے لیے اجنبی بن گیا تھا. اپنے جذبات کے پیچیدہ طریقے سے معراج کی پھیلی ہوئی آنکھیں اس کی کہانی میں غیر متوقع موڑ کی عکاسی کرتی تھی. اس کا دل جو اب دو میں بٹا ہوا تھا محبت کی پیچیدگی اور سطحی خوبصورتی کے ذریعے خارجی توسیع کے حصول کے نتائج کو واضح کرتا ہے. یوسف نے اس بات میں سر ہلایا. جانتا ہوں مگر میں تمہارے سے معراج کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. آفاق نے بیزاری محسوس کی. اس نے الجھن سے چہرے کے تاثرات بدلے. تنفن و اکتائی سی اس نے یوسف کو دیکھا. وہ عاجزی سے سر جھکائے آنکھوں میں ڈھیروں امیدیں بھری باپ کو بولی. بابا معراج نہیں پسند مجھے جبرائیل پسند ہے. معراج کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح بہہ رہے تھے. ہر قطرہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے. اس لمحے میں اس نے اپنے جذبات کو اپنی روح کی چٹانوں سے نیچے گرتے ہوئے محسوس کیا. دل کے ٹوٹنے کی باز گشت اس گہرائی کے ساتھ گونج رہی تھی جسے الفاظ بمشکل گرفت میں لے سکتے تھے. ٹوٹی ہوئی رنجیدہ آواز ہوا میں گونجی جو اس کے زخمی دل کی آواز تھی. میں بدل گیا آفاق. میں نے یہ آپ کے لیے کیا ہے. اب میں معراج نہیں ہوں. میں وہ ہو گیا ہوں جو آپ چاہتی تھیں. میں آپ کی خواہشوں کے سائے میں لپٹا ہوا ہوں. میری منفرد شخصیت ختم ہو گئی ہے. اب میں صرف وہی ہوں جو آپ چاہتی تھیں. پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ آپ کو جبرائیل پسند ہے. میرا کیا؟ میرے جذبات کا کیا؟ آنسو ٹپک کر زمین پر جا گرا. اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیا. دفتر یوسف نے اس بات میں سر ہلایا. میں معراج کو سمجھاؤں گا. وہ میرا مان رکھے گا. آفاق نے چمک چہرے پر سجائی. یوسف کو دیکھا. بابا وہ بے اتنائی سے بولی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یوسف نے اسے اپنے گلے سے لگایا. بعض اوقات والدین کو بچوں کی خوشی کے لیے خود غرض ہونا پڑتا ہے. معراج کا دل پھٹ گیا. وہ بے اتنائی سے بولا. خود غرض؟ مگر معراج نے کبھی خود غرضی نہیں کی. پھر بھی معراج کے ساتھ برا ہوا ہے. آفاق کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں. اور ابرش کی شادی معراج سے؟ کیا ایسا ہوگا بابا؟ یوسف کے چہرے پر سنجیدگی آئی. اس نے گردن جھکا لی اور نفی میں سر ہلایا. نہیں اس کی شادی نعمت سے ہی ہوگی. آفاق نے چونک کر یوسف کو دیکھا. مگر ابرش معراج کو پسند کرتی ہے. یوسف نے آفاق کو نشیب و فراق سے دیکھا اور گہرا سانس لیا. کیا تم جانتی ہو کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ محمد ابرش سے محبت کرتا ہے. میں اپنی بیٹی کی خیریت پر غور کر رہا ہوں. محمد اسے خوش رکھے گا اور اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گا. یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس کا انتخاب کرنا چاہیے. وہ جو واقعی ہمیں چاہتا ہے. جو ہم سے پیار کرتا ہے. بالکل جیسے محمد ابرش کی قدر کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے جو وہ ہے. اور جہاں تک تمہارے بارے میں بات ہے تو جبرائیل تم سے اتنی ہی گہری محبت کرتا ہے جس طرح تم اس سے محبت کرتی. جہاں تک معراج کی بات آتی ہے تو اگر تمہاری شادی معراج سے ہو جاتی ہے تم تب بھی اس کی نہیں ہو پاؤ گی کیونکہ جبرائیل تم سے پہلے ہی اپنی محبت کا اعلان کر چکا ہے. ابرش کی یک طرفہ محبت ہے. مگر
اگر معراج نے اس سے شادی کر لی تو معراج اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم اس کے دل میں جگہ رکھتی ہو۔ خیر، جب وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا اور وہ سمجھ جائے گا، وہ میری بات کا مان رکھے گا، وہ مجھے سمجھے گا۔ معراج نے دیوار پر اپنا ہاتھ ہلکا سا مارا اور بائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ یہ بات سن کر وہ اس قدر ملول ہوا کہ پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ رنجیدہ انداز میں بڑبڑایا، ہمیشہ معراج سب کو سمجھتا ہے، مگر معراج کے دل کی کیفیت کیوں نہیں کوئی سمجھتا؟ سارا بچپن مجھے اس بات کی امید دلوائی گئی کہ یہ خواب میری ہے، اور اب وہ امید بھی مجھ سے چھینی جا رہی ہے۔ دفتر عفاف نے یوسف کو گلے لگا لیا، مسکرائی، مگر جب بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی، بابا آئی لو یو۔ دفتر یوسف نے اس کی گردن کی پشت کو دھبکا، می ٹو۔ یوسف پیچھے ہٹا اور عفاف کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ عفاف مسکرائی اور گیلی پلکیں اسبات میں ہلائیں۔ یوسف بیڈ سے اٹھا اور عفاف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عفاف اب بھی رو رہی تھی آنسوؤں سے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مسکرائے یا روئے۔ یوسف کو اٹھتا دیکھ معراج ایک ڈبکے میں جا چھپا۔ دیوار کے بیچوں بیچ ایک حصہ تھا جو اندر کی طرف مڑا ہوا تھا، جس سے ایک دھنسی ہوئی جگہ تھی۔ ایک مدھم ایگلو کے اندر ایک شیشہ اور ایک گلدان کھڑا تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پھر گوشہ دار کنگرہ شگاف سے باہر کی طرف نکل گئی اور اپنی باقاعدہ شکل دوبارہ شروع کر دی۔ دور خمدہ دیوار کے پیچھے سے معراج کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جبرائیل قمیض اور شلوار میں ملبوس دائیں طرف سے اعتماد کے ساتھ چلتا آ رہا تھا اور سیدھا آتا ایک دم عفاف اور یوسف کی بات سن وہ رک گیا۔ معراج نے کونے میں ایک شگاف سے اسے دیکھا کہ جبرائیل اچانک رک گیا تھا۔ معراج کے دماغ نے اسے تیزی سے اندھیرے میں چھپنے کا اشارہ کیا۔ معراج نے تنگ نظروں کے ساتھ اس کو اپنا وجود پتہ نہ چلنے کی شعوری کوشش کی۔ سائے میں یوسف کی عفاف کے ساتھ گفتگو میں مگن جبرائیل معراج کی قربت سے غافل تھا۔ یوسف نے عفاف کو یقین دلاتے ہوئے کہا، معراج تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا بیٹی، اس کی خوشی میرے ساتھ ملتی ہے، فکر نہ کرو، شادی کی تیاری کرو، معراج ایک اچھا نوجوان ہے۔ اس نے پیار سے عفاف کی گال تھپتھپائے۔ جبرائیل کا دل پھٹا ہوا محسوس ہوا، دل کی دھڑکن کے احساس نے اسے گھیر لیا تو صورتحال کی غلط تشریح کرتے ہوئے اسے لگا کہ یوسف عفاف کی شادی معراج سے کر رہا ہے۔ گہری اداسی اس کے چہرے پر چھا گئی جب اس نے اپنے مفروضے کے وزن کو بھانپتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ جب نامکمل معلومات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسانوں کو مفروضے بنانے کے بجائے وضاحت کی تلاش کرنی چاہیے۔ وہ انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا جب معراج نے خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہارت سے کسی کا دھیان خود پر نہ پڑنے دیا۔ معراج کا محتاط انداز جب وہ دیوار کی باریک موڑ سے پیچھے ہٹا اور دبے دبے قدموں سے سامنے جبرائیل کی پشت کو دیکھتے پیچھے ہوتا گیا۔ جیسے ہی دیوار کا آخری حصہ قریب آیا، معراج پلٹ گیا اور خاموشی سے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس پر اسرار ماحول میں اس کی حرکات جان بوجھ کر کی گئی تھی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ نہ تو جبرائیل اور نہ ہی کسی اور کو اس کی موجودگی کا سراغ محسوس ہو۔ اب معراج کے پاس سائے میں غائب ہونے کا ہنر تھا، ایک استعاراتی مہارت جس کی وجہ سے وہ انتہائی پرہیزگار کونوں پر بھی تشریف لے جا سکتا تھا۔ وہ اب ظل و سائے کو چکمہ دینے کا ہنر بھی جان گیا تھا۔ جبرائیل معراج کی موجودگی سے غافل رنجیدہ عفاف کی سسکیوں کو سنتا رہا، اس کے تاثرات سے بے خبر، دلی جذبات سے بے خبر کہ وہ اس کی خوشی کے آنسو ہیں۔ میں چلتا ہوں۔ عقب میں عفاف نے اپنا سر ہاتھوں کے پیالوں میں گرا لیا اور ٹوٹ کر رونے لگی۔ یوسف کو قریب آتے دیکھ کر جبرائیل نے خود کو کونے کے شگاف میں گولے کی طرح چھپا لیا۔ جبرائیل کی چھپی موجودگی سے بے خبر یوسف آنسو پونچھتا ہوا چلا گیا۔ اسرار کا ایک پردہ ہوا میں دھل گیا جب یوسف نے جان لیا کہ اس نے اپنے سب سے عزیز دل کو زخمی کر دیا ہے۔ پھر بھی اس نے یہ یقین رکھا کہ مقررہ وقت پر وہ جوابات پیش کر پائے گا۔ جب یوسف وہاں سے چل دیا تو جبرائیل نے جبڑا بھینچا اور ساتھ کھڑی دیوار پر اپنا پنجہ دے مارا۔ اس کے تاثرات سخت ہو گئے اور ماتھے پر لکیریں ابھر آئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ میں ہونے دوں گا، اگر مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو کروں گا، مگر عفاف کی شادی معراج سے نہیں ہوگی۔ اس نے عزم کیا۔ وہ عفاف کے پاس جا کر اس کو دلاسا دینا چاہتا تھا، مگر دلاسے کی ضرورت فی الوقت معراج کو تھی۔ دیر ناشدید وہ وہاں سے پلٹا اور جہاں سے آ رہا تھا سیدھا اسی جگہ پر چل دیا جہاں سے معراج نے کچھ دیر پہلے راہ پلٹی تھی۔ اگلا دن عفاف کی موت کے دن کی صبح نے ایک اداس صبح کا آغاز کیا۔ اس کی روشنی نے کمرے میں لمبے سائے ڈالے جہاں معراج غم میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ سورج پہاڑ کے پیچھے چھپا بڑی شیشے کی کھڑکی کے ذریعے سایہ دار روشنی کی ایک کیسکیڈ بھیجتا جس نے منزل پر خاموش پہرے دار کھڑے لمبے درختوں کو روشن کیا۔ کھڑکی کے نیچے دنیا لون کی زندہ سبزی سے بھرپور تھی۔ اندر کی سکونت کے مقابلے میں ایک تیز تضاد۔ کمرہ قدرت اور ہنرمندی کا امتزاج تھا، جس میں لکڑی کی چھت سر پر جھکی ہوئی اور نیچے ہموار لکڑی کا فرش تھا۔ دیوار میں نصب ایک LED سکرین نے دیہاتی ماحول میں جدید شون لگائی۔ LED کے نیچے ایک ایکویریم لکڑی کے سٹینڈ پر آرام کر رہا تھا، اس کا شیشہ مدھم روشنی کا عکس کر رہا تھا۔
ایکویریم کے اندر ایک لکڑی کے گرد لپٹا عزازیل ایک افسانوی شخصیت کمرے پر ایک غیر دنیاوی موجودگی کے ساتھ نظر رکھتا معلوم ہوتا تھا۔ معراج کا چہرہ غم کی تصویر تھا، اس کی آنکھیں رات کی تنہائی میں بہائے گئے آنسوؤں سے سوج گئی تھیں۔ اگر میں خود غرض بن جاؤں تو کیا میں آفاق کو مار سکتا ہوں؟ اس نے سرگوشی کے الفاظ مشکل سے اس کے ہونٹوں سے نکلتے تھے کیونکہ تازہ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کا سر ہیڈ بورڈ کے خلاف آرام کر رہا تھا، اس کی انگلی بے مقصد گدے کی چادر پر حلقے بنا رہی تھی۔ اس کی اندرونی اضطراب کی جسمانی عکاسی۔ وہ خود سے بات کر رہا تھا، درد اور حزن کی ایک تنہائی۔ آج میں آفاق کے پاس جاؤں گا۔ وہ سوچتی ہیں کہ میرا رنگ اب بھی سیاہ ہے، لیکن میں انہیں دکھاؤں گا کہ میں بدل چکا ہوں جیسا کہ وہ چاہتی ہیں۔ وہ اپنا خیال بدل دیں گی، لیکن شک نے اندر ہی اندر گھسپیٹ کی، تاریک اور مکروہ۔ اگر وہ نہیں مانی تو پھر؟ سوال ہوا میں لٹک گیا اور اس کے ساتھ مزید آنسو گرے۔ تو مجھے اپنے ضمیر کی نہیں بلکہ اپنے دماغ کی سننی چاہیے۔ مجھے خود غرض بھی بننا ہوگا۔ مجھے اپنے کردار کو اپنی شکل و شخصیت کی طرح بدلنا ہوگا، کیونکہ لوگ صرف برے شخص کو پسند کرتے ہیں، اچھے شخص کی قدر نہیں کرتے۔ اچھے شخص کو ہمیشہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگ ہمیشہ بری چیزوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ میری نہیں ہوئی تو میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، آپ صرف میری ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر معراج خود کو آپ کے سامنے تباہ کر دے گا۔ معراج عزازیل سے ابلیس بن جائے گا۔ ایکویریم میں عزازیل ایک خاموش مشاہد معراج کی تاریک عزم کی تصدیق کرتا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی زبان کا گھنونا موافقت کی نقل اتارتے ہوئے باہر نکلنا، کمرہ جس میں قدرتی اور انسانی ساختہ کا امتزاج تھا، معراج کے اندرونی تنازع کے لیے ایک تھر بن گیا۔ محبت اور قبضہ، بے لوثی اور خود غرض خواہش کی تباہ کن قوت کے درمیان ایک جنگ۔ ہاں، رات نے منظر کو اپنے اندر سمو لیا۔ جیسے گیٹ آٹومیٹکلی کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی، اس کی ہیڈ لائٹس ڈرائیو وے کے زمین پر پڑتی سائے ڈال رہی تھی۔ گاڑی نے آہستہ سے رکنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے سواریاں باہر آنے لگیں۔ معراج شبنم سے بڑی گھاس پر چلتے ہوئے گیٹ کے قریب جا رہا تھا جب انہیں دیکھ کر اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں جیسے جذبات کی لہر اس پر بہہ گئی ہو۔ جب وہ سب گاڑی سے باہر آئے، معراج کی عقل کے گھوڑے سٹ-پٹ دوڑے۔ اسے الجھن کا احساس ہوا، اس کی نظریں تیز ہو گئیں جیسے وہ ان کی آمد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لگتا ہے ہمارے صاحب نے سب کے کان بھر کر بھیج دیا ہے۔ تنزیہ اس نے ماہر کے نام کے ساتھ صاحب لگایا۔ مسکراتے اس نے سر جھٹکا۔ رات کی خاموشی میں خاموش سرگوشی گیٹ کے بجائے وہ ان لوگوں کی جانب مڑا۔ وہ ان کے قریب ہوا، ان کے قدم ہچکچاتے ہوئے لیکن پرعزم۔ گروہ نے اس کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر شک کی لکیریں، سوائے یوسف اور ابلیس کے جنہوں نے اسے غیر جانبدار نظر سے دیکھا۔ معراج نے اندرونی ہلچل کے باوجود ایک مسکراہٹ جمع کی۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا، اس کی آواز مستحکم لیکن اندرونی تنازع کے دباؤ سے معمور۔ گروہ کی جانب سے جواب متفقہ تھا، ایک کورس جس نے اس کے شکوک کے درمیان فاصلے کو عارضی طور پر پل دیا۔ آپ سب کہاں تھے؟ معراج نے پوچھا۔ اس کی دلچسپی حقیقی تھی۔ ابلیس بولنے لگی، لیکن محمد کی باریک نظر ایک خاموش حکم نے اس کے الفاظ روک دیے۔ معراج نے تبادلہ خیال پکڑا، انکہی پیغام کو سمجھا، لیکن اس نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ گھر میں نورین چاچی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ معراج نے جر رکھا، اس کی آواز میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اچانک بہت بیمار ہو گئیں۔ شکر ہے میں کچھ کام کی وجہ سے گھر آیا تھا، مجھے یوسف چاچو سے بات کرنی تھی۔ ہم لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک نورین چاچی بے ہوش ہو گئی۔ انکشاف نے گروہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ چنگیز کا چہرہ خوف کا اظہار کرنے لگا۔ کیا؟ اس نے پکارا۔ لفظ ہوا میں بھاری لٹک گیا۔ معراج نے مزید وضاحت کی، دوسروں کی غیر موجودگی اور نورین پر اچانک بیماری کی تفصیل بتائی۔ معراج نے اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ چنگیز کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کریں چنگیز چاچو۔ اس کی مسکراہٹ اس بے چینی کے لیے ایک نقاب تھی جو نیچے چھپی ہوئی تھی۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ خبر نے ماحول کو بدل دیا۔ بے یقینی کے درمیان خوشی کا لمحہ۔ معراج نے پھر محمد کی طرف دیکھا، اسے بھی مبارکباد دی۔ الفاظ تنزیہ ادا ہوئے۔ مبارک ہو، تمہاری پراپرٹی کا ایک اور حقدار آ رہا ہے۔ اس عمر میں تم دوبارہ بھائی بننے والے ہو۔ چنگیز نے نظریں چرائیں اور محمد نے معراج کی کڑواہٹ کو نظر انداز کیا۔ معراج شرارتی مسکراتے پلٹا کیونکہ اس کی لگائی تیلی نے اپنا کام شائد کر دیا تھا۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچا تو ہوا کو یوسف کی آواز نے چھیدا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ پیشکش سوچ سمجھ کر کی گئی تھی۔ معراج پلٹا اور مسکرایا، نہیں چاچو، آپ آرام کریں، میں چلا جاؤں گا۔ آپ ابھی سفر سے آئے ہیں، میں کیب سے چلا جاؤں گا۔ چنگیز ابھی بھی خبر کو سمجھنے کی کوشش میں نے اعلان کیا، میں جا کر نورین کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے گروہ تتر بتر ہو گیا۔ صرف ابریش وہاں رکی، اس کی نظریں معراج پر جمی ہوئیں۔ ان کے درمیان ایک خاموش گفتگو ہوئی اور پھر وہ چلی گئی۔ یوسف اب معراج کے ساتھ اکیلا گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، گاڑی میں بیٹھو، چلتے ہیں۔ اس کی آواز مضبوط لیکن نرم تھی۔ اسرار پر معراج مان گیا، مسکرایا اور گول چکر لگا کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کی حرکتیں سوچ سمجھ کر کی گئیں، اس کا چہرہ جذبات کی پیچیدہ تصویر تھا۔ یوسف اس کے ساتھ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا، انجن کو ہلکی سی آواز کے ساتھ شروع کیا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، اس کی روشنیاں رات میں دھندلا گئی، پیچھے امید اور تشویش سے بڑی گفتگو کی گونج رہ گئی۔ رات ایک سیاہ کینوس کی مانند تھا جسے کبھی کبھار سڑک کے کنارے کھڑی اسٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی نے کلر ڈالا، جو حیران راستے پر پہرہ داروں کی طرح کھڑی تھی۔ درختوں کی قطاریں سڑک کے دونوں اطراف میں تھیں، جن کی شاخیں رات کی ہوا میں آہستہ آہستہ جھول رہی تھیں، فٹ پاتھ پر عجیب سائے بنا رہی تھیں جو رقص گا رہے تھے۔ درختوں کے درمیان بکھرے ہوئے پل اندھیرے میں روشنی کے مینار تھے جو یوسف کی راہ کو روشن کر رہے تھے۔ جب وہ گاڑی چلا رہا تھا، یوسف کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط تھے، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آگے اندھیرے کو چیرتی ہوئی دو روشن آنکھیں تھیں۔ گاڑی کے اندر کا ماحول ڈیش بورڈ کی نرم روشنی سے منور تھا، جو وقفے وقفے سے یوسف کے چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنی اور آنکھوں میں سوچ کی جھلک دکھا رہا تھا۔ مراج اس کے برابر بیٹھا تھا، فرنٹ سیٹ پر آرام دہ پوزیشن میں، لیکن اس کا دماغ بالکل بھی آرام دہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں گزرتے مناظر پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کے خیالات دھوکے کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب یوسف کا سوال خاموشی کو توڑتا ہوا آیا، مراج، تم جنوبی کوریا سے پاکستان کب آئے؟ مراج کی نظریں یوسف کی آنکھوں سے ملی، اس کے چہرے پر سوچا سمجھا سکون تھا۔ ماہر واقعے میں ماہر ہے، یہ سب باتیں اسی نے اس کے دماغ میں ڈالی ہیں۔ مراج نے خاموشی سے سوچا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا بتاؤں کہ میں اسی رات پاکستان واپس آیا تھا، جس رات میں خفیہ طور پر گھر میں آیا آفاق کو اپنی تبدیلی دکھانے کے لیے، لیکن اس کی تبدیلیوں نے مجھے انسان سے شیطان بنا دیا۔ اس کا داخلی خیال ایک ٹیڑھی وجہ تھی جو اس کے جھوٹ کے لیے تھا۔ چاچو، میں آفاق کی موت سے 6 دن پہلے پاکستان آیا تھا۔ اس نے ہمراہی سے جھوٹ بولا، اس کی آواز دھوکے کی میٹھی دھن تھی۔ میں نے ہنزا میں سکون کی تلاش کی، پھر وہ سچ بولا، جس سچ نے اس کا دل توڑا، لیکن اسلام آباد واپس آنے پر میری دنیا الٹ گئی۔ یوسف نے گہری سانس لی، اس کی سانس نے اس کے برابر والی کھڑکی کو دھندلا دیا۔ اس نے برابر مراج کو سنسنی نظر دی، ایک جھلک جس میں زہریلی چمک تھی۔ بات چیت کا رخ بدل گیا، عدالت میں پیشی کا وزن ان پر منڈلا رہا تھا۔ کل جبرائیل عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا، مراج نے کہا، اس کے لہجے میں ایک انتہائی چیلنج تھی۔ یوسف کے سر ہلا دینے کی حرکت ایک مجبوری کی رضامندی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جبرائیل آفاق کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ مراج کی مسکراہٹ ایسی تھی جو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی، ایک نقاب جو اندر کی ہلچل کو چھپا رہا تھا۔ پھر چاچو، آپ کے خیال میں کون آفاق کو ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے اور جبرائیل کو کیوں بخش دیا گیا؟ یوسف کے لیے سوال ایک خاموش الزام تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تم بتاؤ، اس نے اصرار کیا، اندھیرے میں گھرے ہوئے جوابات کی تلاش میں۔ مراج نے تیزی سے سانس لی، اس کی کہانی میں دھوکہ دہی اور چال بازی کا تانا بانا بنتا تھا۔ شاید یہ آپ کے اپنے میں سے کوئی تھا، کاروبار کے اصولوں سے مجبور، جس نے جبرائیل کو بے ہوش کر دیا اور اسے آفاق کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یعنی مختصراً کہوں تو جبرائیل کے ہاتھوں میں خنجر تھما کر آفاق کے پیٹ میں خنجر مارا گیا کہ خنجر پر اس کے فنگر پرنٹس آ جائیں۔ الزام نے یوسف کو جگا دیا، اس کی نظریں مراج کی طرف تیزی سے مڑ گئیں، اپنے ساتھی کے سنگدل چہرے میں سچائی کی تلاش میں۔ مراج کی آنکھیں سڑک کے آگے جمی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ ناقابل فہم، اس کے مقاصد ایک راز۔ وہ جبرائیل کو بری کرنے پر اتنا مصر کیوں تھا؟ وہ دوسروں کو اس قاتل کے قریب کیوں لانا چاہتا تھا جبکہ قاتل وہ خود تھا؟ جواب ایک سرد لرزہ تھا۔ مراج کو گرفتاری یا موت کا خوف نہیں تھا، وہ انصاف کی خواہش سے مجبور تھا، چاہتا تھا کہ اصل مجرم ان لوگوں کی محنت سے ظاہر ہو جن کو اس نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اپنی تراجی کا خود میں مار تھا، انجام سے بے خوف۔ یوسف کی آواز نے ایک بار پھر خاموشی کو توڑا، اس کے الفاظ میں الجھن کی لہر تھی۔ ہمارے رائبل ایسی بربریت کو کیوں چوز کریں گے؟ مراج کا جواب سوچ سمجھ کر دیا گیا تھا، ایک کہانی جو شک کو ڈالنے اور بے چینی پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی، آفاق کی موت کو یقینی بنانے اور الزام جبرائیل پر لگانے کے لیے ایک چال ہے تاکہ آپ لوگوں کی شہرت کو داغدار کیا جا سکے اور کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ ایک منصوبہ ہے، سماجی حیثیت تو اب بھی توازن میں ہے، لیکن کیس جاری ہے، وقت سچائی کو بے نقاب کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ پہلا شخص تھا جو اپنی گرفتاری اور انجام کے لیے لفظ انشاءاللہ استعمال کر رہا تھا۔ یوسف نے سر ہلا دیا، اس کے ذہن میں خیالات کا طوفان تھا۔ جب اس نے ہسپتال میں تصور سے ملنے کی ضرورت کا ذکر کیا، تصور اس رات مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں بلو ایریا میں تھا جب اس کا وہ خوفناک حادثہ ہوا۔ اب وہ کوما میں ہے اور میں اس مکالمے کی نامعلوم باتوں سے پریشان ہوں۔ مراج کی سانس ایک نرم آہ تھی، تسلی دینے کی ایک بناوٹی کوشش۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اپنے اوپر الزام نہ لیں، وہ سب نصیب میں تھا۔ اس نے آپ کو کال کی، آپ نے اس کو بلو ایریا بلایا اور 7th ایونیو کی روڈ پر اس کا ایکسیڈنٹ۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، اللہ قسمت اور نصیب لکھتا ہے۔ مراج کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی دلاسا دینے والی مسکراہٹ آئی، ایک اشارہ جو بھاری ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے تھا۔ یوسف نے مسکراہٹ کا جواب دیا، مراج کے کندھے کو تھپتھپا
کر ایک خاموش شکریہ کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ گاڑی اپنے سفر پر چلتی رہی۔ رات اور راز کے پردے میں لپٹی ہوئی سڑک پر اکیلا مسافر۔ نورین کا کمرہ روشنی کی پناہ گاہ تھا۔ روشنی کی تیزی سے اندر کی سنجیدہ ماحول کے ساتھ تضاد تھا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی شکل سفید چادروں کے خلاف ایک زرد سایہ تھی۔ اس کی رنگت زردی مائل تھی۔ نازش اس کے برابر بیٹھی تھی۔ اس کی جسمانی زبان غم اور معافی کی تصویر تھی۔ میں مدد خواہ ہوں نورین، میں ایک جنازے میں تھی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اس کی آواز غم کی نرم گوش تھی۔ کمرہ خود وسیع تھا، اونچی چھتوں کے ساتھ، اور ایک صاف ستھرا فضا تھا جس نے سکون کی ہوا دی تھی۔ ایک بڑی شیشے کی کھڑکی دائیں دیوار پر سجی تھی، باہر کے لون کا نظارہ پیش کرتی تھی جہاں پھولوں کی روشنی رات کے بڑھتے اندھیرے کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ انجلینا اور میراد غائب تھے، جو اٹلی کی طرف چلے گئے تھے۔ چمن راج، یاسمین، فائقہ اور ولید ہسپتال تصور کے ہمراہ تھے۔ نورین کا نازش کے لیے جواب ایک مسکراہٹ تھی، ہونٹوں کا وہ خم جس میں شکریہ کی ایک کائنات تھی۔ اس نے کمزور سا نازش کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز کمرے کی ٹھنڈک میں گرم جوشی کی سرگوشی تھی۔ یہ مسکراہٹ معافی کی پیداوار تھی، کیونکہ میراد نے بے لوث مہربانی کے کاموں سے اس کا دل جیت لیا تھا، جس نے نورین کو ماضی کی غلط فہمیوں کا احساس دلایا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو بڑھ رہے، جو اندر کے جذبات کی خاموش گواہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اسے انحصار کیا، کمزوری کے سامنے مزاحمت کا اشارہ۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جب چنگیز داخل ہوا، میں خون کی کمی کا شکار تھی، اور میراد نے مجھے اپنا خون دیا، جیسا کہ اس نے تصور کے لیے کیا تھا۔ میراد وہ شخص ہے جو دل کو محسوس کرنا بند کر چکا تھا، اپنا خون ضرورت سے زیادہ اپنے وجود کو مٹانے کی خواہش سے دیا تھا، اس دل کی دھڑکن کو خاموش کرنے کے لیے جسے اس نے بے جان سمجھا تھا۔ اب رش جو منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی، اسے ہمدردی کی کھانسی جو اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ اس نے محمد کی طرف مڑ کر دیکھا، اپنی آواز مشکل سے سرگوشی سے زیادہ کہا، اور تم لوگ اس پر شک کر رہے تھے۔ محمد اپنے شک کے وزن سے سامنا کرتے ہوئے صرف اپنی نظریں چرا سکتا تھا، اسے اپنے غلط مشکوک کا خاموش اعتراف۔ پہلے میں اپنے جسم سے نفرت کرتا تھا، اب میں اپنی سانس سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ میری روح تو آدھی تب چلی گئی جب میں نے اپنی ماں کی حقیقت جانی، اور روح کا آدھا حصہ تب چلا گیا جب میرے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ سانس کھو رہی تھی۔ میراج نے اعتراف کیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ، اور اس کی ناک بھی اسی رنگ میں جو اس کی مست حالت کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ ایک تاریک رات تھی جس نے سب کچھ اپنے ویران گلے میں لپیٹ لیا تھا۔ جگہ سنسان تھی، دیواریں ایسے گر رہی تھیں جیسے اپنی بھولی ہوئی شان کا ماتم کر رہی ہوں، اور ایک جنگل بس اس کے سامنے پہرا دے رہا ہو۔ اس کا اندھیرا تقریباً زندہ تھا۔ سیاہ زئیم، اس کے ہونٹ بوتل کے کنارے کو چھو رہے تھے۔ میراج سے سرگوشی کی زندگی کبھی کبھی پھول بھی دیتی ہے۔ میراج سرد زمین پر بیٹھا، دیوار کے سہارے پیچھے کی طرف جھکا، اس کی پوزیشن میں چیلنج اور استسلام کا مکسچر تھا۔ وہ ہنسا، ایک ہنسی جو خوشی سے خالی لیکن تمسخر سے بڑی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد کی خالی جگہ میں گونج رہی تھی۔ سیاہ زئیم نے اسے دیکھا، وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہے ہو؟ میراج کی ہنسی ختم ہو گئی، اور اس کی نظر شدید اور گہری سیاہ زئیم کی طرف ملی۔ اگر زندگی پھول دیتی تو کیا آدم کو دنیا میں سزا کے لیے بھیجا جاتا؟ کیا انسان روتے ہوئے پیدا ہوتا؟ زندگی پھول دیتی ہے کانٹوں کے ساتھ، پھر لوگ میری طرح پھول لیتے ہیں اور کانٹے ان کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی آواز قبر کی بات کرتے ہوئے ٹوٹ گئی، اور وہ خالی جگہ میں گھورتا رہا جیسے کچھ دیکھ رہا ہو۔ وہ پھول ہماری قبر کو سجاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا ہے قبر کے اندر شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا اس کی قبر میں پھول ہیں یا کانٹے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ تم جانتے ہو سیاہ زئیم، عفاف نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ کہ جبرائیل معافی مانگے گا اور اللہ اسے معاف کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جبرائیل جیسے لوگ جو غلط زندگی گزارتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو ہر غلط کام کرتے ہیں، اللہ انہیں درست کیسے ہونے دیتا ہے؟ اللہ انہیں راستہ کیوں دکھاتا ہے؟ اللہ انہیں کیوں معاف کرتا ہے؟ وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ بول کر کہ ہمارے جیسے ہزاروں گناہ گار ہوں گے جو جنت میں ہوں گے۔ کوئی رسک ٹیکر بن کر غلط کام کرتا ہے، کوئی ڈیڈی بن کر سب غلط کام کرتا ہے، پھر ذرا سے جوتے پڑتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیوں جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ ان کو کچھ تکلیف دنیا میں دیتا ہے اور ان کو سدھار دیتا ہے، اللہ ان کو کیوں نہیں جہنم میں بھیجے گا؟ میرے جیسے لوگ جو وہ کرواہٹ سے مسکرایا، اس کی گلٹی اوپر کمدم ہوئی، بات دوبارہ شروع کی۔ پھر میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، دنیا کی کرواہٹ انہیں برا بنا دیتی ہے، اور ہم گناہ کرتے ہیں، اور وہ گناہ کرتے ہیں جو معاف نہیں کیے جا سکتے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری زندگی بھی جہنم ہے اور آخرت بھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ نہ ہمیں دنیا میں سکون دیتا ہے، نہ آخرت میں سکون دیتا ہے؟ وہ ہمیں سزا کیوں دیتا ہے جبکہ ہم برے انسانوں کی وجہ سے ہی بنتے ہیں؟ سیاہ زئیم نے جواب دیا، دنیا کی کرواہٹ میں نہ پھنسو، دنیا ایک جھوٹ ہے، بس اللہ کی رسی کو تھامے رہو۔ اگر تم اللہ کی رسی کو تھامے رہو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے نبیوں نے کتنی مشکلات دیکھی تھیں، کیا وہ بدلے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ خیر، ہم عام لوگ ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ میراج نے اسے گیلی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، میں بہت ڈرتا ہوں۔
سیاضیم نے بوتل کو ساتھ رکھا اور اس کو گلے لگایا۔ کوئی نہیں، ہم ساتھ ساتھ ہیں، وہ گنگنایا تھا۔ وہ پھر ہنسا۔ اللہ جب جبرائیل جیسے لوگوں کو جنت میں بھیج سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی بھیج ہی دے گا۔ میں نے تو ہمیشہ غلط لوگوں کو ہی قتل کیا ہے، تو اور تو نے بھی، جیسے تیری دادی تیری اماں کو برا بھلا کہتی تھی تو تو نے بدلہ لے لیا اور پیچھے رہے وہ چار ٹھڑکی، ان کا قتل سمجھ لے جائز تھا، بس بات ختم۔ سیاضیم پیچھے ہوا تو میراد نے سمید بڑی نگاہ سے دیکھا کہ وہ اس کو اس سوال کا جواب بھی دے گا جس سے جبرائیل کے دل کو تقویت پہنچے گی اور عفاف۔ سیاضیم نے نیچے دیکھا، پھر میراج کو وہ تو اس سے آخرت میں معافی مانگ لی، کوئی نہیں، معاف کر دے گی، تیری وجہ سے وہ جنت میں گئی ہے۔ میراج ایسا، مجھے جلدی مرنا ہے، خودکشی نہیں کرنی مجھے، میں بس چاہتا ہوں میں مر جاؤں۔ سیاضیم زور سے ہنسا، جب تیرا مرنے کا دل ہوا تو مجھے بتا دی، میں تیرے نام کی سپاری دے دوں گا، تیرے گناہ پھر اس شخص کے اوپر آ جائیں گے۔ سیاضیم نے اپنی عقل کی دھات اور تعریف بٹورنے کے لیے میراج کو دیکھا اور بائیں ابرو دو بار اچکائی۔ میراج پھیکا سا مسکرایا، وہ بھی تو خودکشی ہوگی۔ سیاضیم بولا، میں تجھے بتائے بغیر تجھے مرواؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف کر دے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ میراج نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، میں یہاں پر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر، کیونکہ دو لوگوں کے درمیان ہمیشہ تیسرا اللہ ہوتا ہے، میں اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ میرا قتل تجھ پر حلال ہے، میرا خون تجھ پر حلال ہے، میں جب پکڑا جاؤں، جب پولیس میرے پیچھے ہو تو میرا قتل کروا دینا، میں نے اپنا قتل تجھ پر جائز کیا۔ سیاضیم مسکرایا اور اسے تعلیم ماری، تو پھر ڈر مت، جو باقی کی زندگی ہے کچھ وقت کی اچھے سے گزار، مزے کر۔ میراج نے شراب کی بوتل کو دیکھا، اب سے شراب نہیں پینی، یہ پہلی اور آخری بار تھا۔ میراج نے بوتل کو دیوار کی جانب اٹل وعدے کے ساتھ پھینکا، ایک عہد کی تجویز کرتے ہوئے کہ وہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بوتل دیوار سے ٹکرائی، کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ اس کے بعد اس نے آدھے کٹے لیموں کو اٹھایا اور اسے چوسنے لگا۔ لیموں کی ترشی نے اس کے دماغ کو چھو لیا اور اس نے اپنا سر جھٹکا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے چہرے پر ایک مذاقہ خیز تاثر ابھرا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ یہ کیا چیز ہے، جیسے کوئی شرارتی بچہ کھٹے ذائقے سے جونج رہا ہو۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ نیا دن طلوع ہوا اور عدالت کی عمارت مضبوطی سے کھڑی تھی، اس کی سنجیدہ موجودگی قانونی ڈرامے کے پس منظر میں تھی۔ امروز کی کارروائی نے توقع کی فضا قائم کر دی تھی، جو جج کے اعلان سے مزید بڑھ گئی تھی۔ جج کی ہوا میں گونجتی آواز کچھ یوں تھی، آپ کے پاس حتمی ثبوت پیش کرنے کے لیے 3 ماہ ہیں۔ یہ ایک ایسا بیان تھا جس نے راحت بھی دی اور ایک مشکل ڈیڈ لائن بھی۔ جو بھی تھا، آواز ہوا میں گڈمڈ ہوتے گھل گئی۔ عدالت کے سامنے کی سڑک نظم و زبردستی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں، ان کی بدیاں اندر کی بوریت کی خاموش باز گشت تھی۔ جبرائیل، جس کا مستقبل داؤ پر لگا تھا، ہتھکڑی لگا کر لے جایا گیا۔ سکندر یوسف اور دیگر کے ساتھ، جن کے چہرے عزم اور فکرمندی کا مرکب تھے۔ مریم، جس کا لباس پیشہ ورانہ اور ثقافتی شناخت کا امتزاج تھا، ہنگامے کے درمیان متوازن چلتی تھی۔ اس کی اونچی پونی ٹیل، سفید شلوار قمیض اور کالا کوٹ صرف لباس نہیں بلکہ انصاف کی جنگ میں اس کا حفاظتی لباس تھا۔ میڈیا، جو ہمیشہ موجود رہتا ہے، ان سب کے گرد جمع ہو گیا، ان کے کیمرے اور سوالات مداخلت کرنے والے، لیکن ضروری تھے۔ ایک صحافی کی تحقیق نے یوسف کی سکونیت کو چھیدنے کی کوشش کی۔ مسٹر یوسف، آپ اپنی بیٹی کے قاتل کے لیے عدالت آئے ہیں؟ یوسف کا جواب اس کے صبر اور انصاف کی امید کا گواہ تھا۔ کبھی کبھی آنکھوں کو جو نظر آتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور بغیر ٹھوس ثبوت کے میں فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک اور سوال، اس بار مریم کے لیے شور میں سے کاٹ کر نکلا۔ مریم، کیا آپ کو امریکہ میں کوئی کیس نہیں مل رہے تھے؟ آپ پاکستان کیوں آئیں؟ مریم کا جواب ذہانت اور اعتماد کا مرکب تھا۔ امریکہ میں کیسز وہ تو بہت تھے، لیکن میں غیر معمولی کو ترجیح دیتی ہوں، ان چیلنجز کو جو زندگی میں جان ڈالتے ہیں۔ میں پاکستان اس لیے نہیں آئی کیونکہ مجھے ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتی تھی۔ یہ کیس صرف جغرافیائی معاملہ نہیں ہے، یہ قانونی تعاقب کی سرشاری کے بارے میں ہے، اس پہیلی کی پیچیدگی کے بارے میں جو میرے سامنے ہے۔ آخری مسکراہٹ کے ساتھ وہ دوسروں کے ساتھ شامل ہوگی جب وہ اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے، جبرائیل پولیس وین میں اور سکندر یوسف اور مریم اپنی کار میں۔ جج کے الفاظ ان کے ذہنوں میں گونج رہے تھے، سچ کو انکشاف کرنے کے لیے 3 ماہ کی الٹی گنتی۔ جب وہ چلے گئے، عدالت کی عمارت پس منظر میں چھوٹ گئی، اس کی دیواریں آنے والے فیصلے کا وعدہ رکھتی تھیں۔ کیس طویل تھا، لیکن حقیقت کی تلاش کبھی تھکتی نہیں ہے۔ میراج بستر کے کنارے بیٹھا تھا، LED اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر جھلملاتے سائے ڈال رہی تھی۔ اسکرین پر مریم کی کلپ چل رہی تھی، اس کی تصویر کمرے کی روشنی کے مقابلے میں واضح تھی۔ اس کے ہاتھ میں عزازیل تھا جس کی کھال چمک رہی تھی جب میراج کی انگلیاں اس کے سر پر نرم نمونے بنا رہی تھیں۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا، خیالوں کی بھول بھلیوں میں کھویا ہوا۔ یہ وہ لڑکی ہے، جبرائیل کی آدھی بیوی، اس کے بیٹے کی ماں۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچ رہا تھا جو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔
نہیں پہنچی تھی۔ یہ ایک مسکراہٹ تھی جس میں مکروہت تھی۔ اندرونی اضطراب کی عکاسی کرتی سکندر صاحب، تم نے بغیر جانے غلطی کی، تم اسے یہاں لائے، سوچا کہ یہ تمہاری عزت بچائے گی، لیکن افسوس۔ اس کی بات دھیمی پڑ گئی جب اس نے زازیل کو پالش کی ہوئی لکڑی کے فرش پر رکھ دیا جو دائیں جانب کے شیشے کی کھڑکی سے آتی ہوئی دھوپ کو عکس کر رہا تھا۔ کھڑکی سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا، مراج کے گھیرے ہوئے اندھیرے سے دور ایک دنیا۔ مراج پیچھے ہوا ٹی وی کو نمناک سے دیکھتے بولا، دیکھو سکندر صاحب، زمانے کی یہ کروٹ بھی عجیب ہے۔ جس عزت کی خاطر تم نے میری ماں کو رسوائی کی نظر کر دیا، آج وہی داغ تمہارے اپنے سگے بیٹے کے دامن کو گہرا کر گیا ہے۔ اب جب اللہ کا حساب آن پڑا ہے تو کیا راستہ اپناؤ گے تم؟ کیا اب بھی عزت کی دیواریں قائم رہیں گی، یا وقت کے اس چکر میں سب کچھ بکھر جائے گا؟ مراج شیطانی مسکرایا تو دفتن سانپ آزادی کے رقص کی طرح چپ چاپ سرک گیا۔ جب مراج کے خیالات اندر کی طرف مڑ گئے، اس نے اپنا سر ہلا دیا، انکار کی ایک حرکت، اس بنیادی جبلتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے جو اس پر پنجے گاڑ رہی تھی۔ نہیں، مراج تو ایک قاتل ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ذلیل نہیں کسی عورت کی عزت کو داغدار کرے۔ اگر اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے، ان دو کا پردہ رکھا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ ایسا کچھ کروں؟ اگر میں آج اس کی عزت کو بچاؤں گا، ان کا پردہ رکھوں گا تو شاید قیامت کے دن اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے سرگوشی کی، انجام کی ایک درخواست۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، اندھیرے میں امید کی ایک جھلک۔ اس نے گہری سانس لی، ایک خاموش دعا اس کے ہونٹوں سے نکلی، میں دعا کرتا ہوں کہ جبرائیل کے بچے کی قسمت میری طرح نہ ہو، کاش وہ اچھی زندگی گزارے، نیک انسان بنے، دنیا کی سفاکی سے داغدار نہ ہو، وہ میری طرح نہ بنے۔ جب وہ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ہر ایک اس پچھتاوے کی خاموش گواہی تھی جو اس کی روح پر بھاری تھی۔ ماہر کا دفتر ISI ہیڈ کوارٹر کے زیر زمین بنکر میں قائم تھا، جو اسلام آباد کی 7th ایونیو قریب رفا یونیورسٹی کے نزدیک تھا۔ اس کا کمرہ نظم و نسق اور افراتفری کا ایک عجیب امتزاج پیش کرتی تھی۔ دیواروں پر کسی بھی قسم کی زینت کا فقدان تھا، سوائے پاکستان کے نقشے کی ایک بڑی تصویر کے جو ایک فقریہ انداز میں دیوار پر آویزاں تھی۔ کمرے کی سادگی اس کے مقصد کی عکاسی کرتی تھی، جہاں ہر چیز کو ایک خاص ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ مرکزی میز پر بکھرے ہوئے سامان کے درمیان ماہر اپنے کام میں مگن تھا۔ ابرش کے موبائل فون کو ایک پیچکس کے ساتھ مکانیکی طریقے سے مرمت کر رہا تھا، جو کہ ایک بڑی گراوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا کام مقام اس کے پیشے کی گواہی تھا۔ میز کی دائیں طرف ایک کھلا ٹول باکس تھا، جس کا سامان بڑی احتیاط سے ترتیب دیا گیا تھا تاکہ آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ ماہر، جو کہ ایک مثالی ماہر تھا، نے چشمہ پہن رکھا تھا جو اس کی ناک کے پل پر ٹکا ہوا تھا، اور اس کی کالی شرٹ کی پتلونیں تیاری کے لیے چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ موبائل فون پر جھکا ہوا تھا، اس کی توجہ بے لچک تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے فون کی تیز گھنٹی نے توجہ طلب کی۔ کالر ID دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، گھٹیا آدمی کی ہارٹ بیٹ۔ یہ ایک نجی مذاق تھا، اس کا نام جو اس کے رابطوں میں درج نہیں تھا، جو اس کی گمنامی کے شوق کو ظاہر کرتا تھا۔ اس نے پیچکس کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی کرسی میں پیچھے کی طرف جھک گیا، ایک روانی سی حرکت کے ساتھ جس نے کرسی کو اس کے پہیوں پر گھومتے ہوئے بھیج دیا۔ دوسرے سرے پر آواز ملامت آمیز تھی، مایوسی کے ساتھ، تم کہاں ہو؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ تمہارے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی اور تم لفظ چبا کر ادا کیا گیا، تم اس میں موجود نہیں تھے۔ تم بہت ہی قابل نفرت شخص ہو، اتنے گھٹیا کیوں ہو تم؟ کہیں سے کورس کیا ہے تم نے گھٹیا پن میں؟ ہم سے تو ایسے کام نہیں ہوتے، حد ہے۔ ماہر کی مسکراہٹ برقرار رہی، حالانکہ اس نے ایک سنجیدہ لہجہ اپنایا، اپنی مسرت کو مکمل طور پر دبا نہیں سکا۔ انشاءاللہ آگے اور بچے ہوں گے، ان کی پہلی سالگرہ اٹینڈ کر لوں گا، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات چیت ہلکی تھی، باوجود اس کے الزام کی سنگینی کے۔ تم کہاں ہو؟ آواز نے دباؤ ڈالا جوابات کی تلاش میں۔ پانی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے ماہر نے جاسوسی کی ایک بناوٹی کہانی کے ساتھ جواب دیا، چچا اس کے بارے میں مت پوچھو، یہ ایک خفیہ مشن ہے، میں مقبوضہ فلسطین میں ہوں، ایسے بار بار مت کال کرو، میں پکڑا جاؤں گا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ تم کم عمر میں بیوہ ہو جاؤ؟ کیا اتنی تنگ ہو تم مجھ سے لڑکی؟ کالر کی آواز میں خوف واضح تھا۔ اللہ! چونک کر بولا گیا، پھر آواز ہلکی ہوئی، یا حیاتی، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میں سمجھی کہ تم پاکستان میں ہو، مجھے کیا خبر کہ تم ان نیلے سفید جھنڈے والے کچرے کے کیڑوں کے درمیان میں ہو۔ اللہ! یہ صہیونی تو بہت برے ہوتے ہیں، تم ان کے بیچ میں کیا کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کو بری طرح سے ماہر نے بے وقوف بنایا تھا
خیر اکثر زندگی ہمیں بیوقوف بناتی ہے، ماہر الٹا تھا، وہ زندگی کو بیوقوف بناتا تھا۔ ایک ایکا دباتے ہوئے ماہر نے کھیل کو جاری رکھا، چلو کول کاٹو، ایسے بار بار مت کول کرو، میں پکڑا جاؤں گا۔ دوسرے سرے پر فوریت واضح تھی، اوکے اوکے، بس یہ کہنا تھا کہ جلدی واپس آ جاؤ، مجھے تمہارا انتظار ہے۔ ماہر کی ہنسی اس کی آواز سے مدھم پڑ گئی، جو ایک نرم اور زیادہ محبت بڑے لہجے سے بدل گئی۔ میں آؤں گا لڑکی، اب جاؤ، تمہارا رونا میرے لیے زہر کا کام کر رہا ہے۔ روتی ہوئی تمہاری آواز کسی بم کی گرج سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن نرمی کچھ دیر کے لیے ہی تھی، کیونکہ آواز نے جواب دیا، تم واقعی گھٹیا انسان ہو، میں رو رہی ہوں اور تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو۔ جلدی واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں پتہ ہے میرا کہ میں کیا چیز ہوں۔ کال اچانک ختم ہوگی، ماہر کو اس کے خیالات کے ساتھ تنہا چھوڑ کر وہ ایک لمحے کے لیے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ ایک مسکراہٹ ابھی بھی اس کے چہرے پر تھی۔ ماہر نے اپنی کرسی کو پیچھے کی طرف گھمایا اور ٹیبل کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے کرسی کی پہیوں کو آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے دوبارہ موبائل فون کی جانب جھک کر اپنے معتاد کام کو شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ مکان کی مہارت سے حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ کسی پیچیدہ پہیلی کو حل کر رہے ہوں۔ ماہر کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ اس موبائل میں کچھ ہے، تو یقیناً اس میں کچھ ایسا ہوگا جو ہمیں قاتل تک پہنچائے گا۔ تو جو کوئی بھی ہے، ماہر سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بولتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلے کی مسکان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے پر تشویش کی ایک گہری لکیر نظر آ رہی تھی، جیسے وہ کسی بڑے راز کے قریب پہنچ چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جو اس کے اندر کی گہرائی میں چھپے ہوئے راز کو ظاہر کر رہی تھی۔ اور پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا، ایک مکینک کی طرح جو اپنے فن کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ جیل کی کوٹری ایک سرد اور بے رحم جگہ تھی، جہاں کی گہری خاموشی کو صرف مریم کے پیچھے ہٹتے قدموں کی آواز ہی توڑتی تھی۔ جبرائیل، جس کے ہاتھ سلاخوں کے گرد لپٹے ہوئے تھے، مایوسی سے بڑی آواز میں پکارا، رکو۔ مریم رک گئی۔ اس کا سایہ دھیمی روشنی میں نمایاں تھا اور اس نے مڑ کر اس کا سامنا کیا۔ ہوا میں ایک نمایاں کشیدگی تھی، ان کے درمیان انکہی باتوں کا بوجھ لٹک رہا تھا۔ تم یہاں میرے لیے آئی ہو؟ جبرائیل نے کہا، امید اور غیر یقینی کے ملاپ سے بڑی آواز میں۔ مریم کی مسکراہٹ میں طرز تھا، اس کی آنکھوں میں سخت فیصلوں کی ایک تاریک جھلک رہی تھی۔ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو مسٹر جبرائیل؟ بالکل بھی نہیں، میں یہاں تمہارے لیے نہیں آئی، میں یہاں اس کیس کی وجہ سے ہوں۔ میں خطرات مول لینے والی ہوں، صرف نام کی نہیں بلکہ عمل سے بھی۔ میں اپنی غلطیوں کا سامنا کرتی ہوں، میں ان سے چھپتی نہیں ہوں۔ اس نے یقیناً جبرائیل کو طنز کیا تھا۔ جبرائیل کی نظریں جھک گئیں، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے تھے۔ میں شرمندہ ہوں، میں کبھی بھی سکون میں نہیں رہا۔ اس نے اعتراف کیا، اس کی آواز مشکل سے سنائی دیتی تھی۔ میں نے تمہیں امریکہ میں تلاش کیا، ہارورڈ میں، تمہارے ہم جماعتوں سے پوچھا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، اور ہار کر میں پاکستان واپس آ گیا۔ مریم کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے، اس کی مسکراہٹ اب ایک غمگین سمجھ بوجھ سے بڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے جو گناہ کیا، وہ مجھے گہرے ڈپریشن میں لے گیا۔ قرآن نے مجھے رہنمائی دی، مجھے میری مایوسی سے اٹھایا، اس نے مجھے کئی مشکلات سے باہر نکالا۔ میں نے اسلام قبول کیا اور اب میرا دل سکون میں ہے۔ جبرائیل نے اعتراف خام کیا، اس کی آواز جذبات سے بڑی ہوئی تھی۔ میں پرسکون نہیں تھا، میں نے اس دل کو منع کیا تھا کہ وہ آفاق کو اپنے جذبات نہ بتائے، وہ دکھی ہوگی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں تمہیں تلاش کر کے اور تم سے شادی کر کے اس گناہ کو درست کر سکتا ہوں۔ کوٹری کی سختی میں ان کی گفتگو اعتراف و معافی کی ایک رقص تھی، ایک ایسی جگہ میں رابطے کا ایک لمحہ جو تنہائی کے لیے بنائی گئی تھی۔ مریم کی موجودگی، اس کے الفاظ اور اس کی ماضی کی مشترکہ تسلیمی جبرائیل کے لیے اس کی قید کی بے رونقی میں واحد تسلی تھی۔ جبرائیل کا چہرہ پچھتاوے اور آرزو کی تصویر بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سرد سلاخوں کی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس کی نکیوں کی سفیدی ایک ایسے شخص کی گرفت کو ظاہر کر رہی تھی جو اپنی آخری امید کو تھامے ہوئے تھا۔ لیکن میں آفاق سے محبت کرتا ہوں، میں خود کو روک نہیں پایا کہ میں اپنی محبت کا اعتراف اس سے کروں۔ میرے لیے مشکل تھا کہ اس کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھوں۔ اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز محبت اور ماتم کا مرکب تھی۔ کاش ہم نشے میں نہ ہوتے، اس رات بار میں نہ گئے ہوتے، تو یہ سب نہ ہوتا، ہماری زندگیاں معمول کے مطابق ہوتی۔ مریم کا جواب ایک اداس مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں سخت سبق سیکھنے کی دانائی جھلک رہی تھی۔ تم مسلمان تھے تو یہ سب اسلام میں حرام ہے، تم نے یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ کیوں کیا؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز نرم تھی لیکن اس میں انکہے فیصلے کی وزنیت تھی۔ جبرائیل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے اعمال کا غم ابل پڑا۔ میں دھوکے میں آ گیا تھا، میں نے گناہ کیا تھا، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں بہک گیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا، اس کی آواز اس کے گناہوں کی بات کرتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ اس قید میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا موقع مانگا ہے۔ میں گنہگار ہوں، صرف تمہارا نہیں بلکہ آفاق کا بھی۔ اگر معراج اس کا قاتل ہے، ماہر کا شک حقیقت ہے، تو میں بھی آفاق کا قاتل ہوں۔ یہ بولتے اس کی آواز کام گئی، وہ نیچے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں مریم کی آنکھوں سے ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، جیسے وہ اپنے گناہوں کی گہرائی کو ظاہر کر رہا تھا۔ جیسے میں نے تمہارا ابورشن کروایا تھا، اس نے کہا، الفاظ مشکل سے سرگوشی سے نکلے۔ مریم کے چہرے کا تاثر نرم اصلاح کی طرح بدل گیا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی نرمی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا؟ وہ نظر کا دھوکہ
تھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی حقیقت کا اشارہ تھا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جبرائیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب وہ جاری رہی، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تمہارے بیٹے کا نام جبریل ہے، اس کا نام تمہارے نام پر ہے۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی لیکن میں نے تم سے کی۔ سچی محبت، تمہاری محبت میرے لیے ایک سبق بن گئی، اور اس سبق سے میں نے اسلام پایا، حالانکہ قیمت بہت زیادہ تھی۔ جبرائیل نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کے چہرے پر ناقابل یقین کی لکیریں تھیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز نئی امید سے کانپ رہی تھی۔ ہاں، مریم نے تصدیق کی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے۔ وہ اسے ایک امید بڑی نظر سے دیکھتے بولا، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا شاید جس کے نام پر اس کے بیٹے کا نام تھا۔ وہ جبرائیل تھا تو بیٹا جبریل۔ مریم نے سر ہلایا، اس کی آواز جذبات کے باوجود مستحکم تھی۔ ہاں، تم اس سے مل سکتے ہو، میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی۔ جبرائیل کی قسم پختہ تھی، اس کا عزم واضح تھا۔ میں اس سے ملوں گا، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا، اس کے ہاتھ سلاخوں کو چھوڑتے ہوئے، جیسے وہ ایک ایسے مستقبل کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جبرائیل کا عزم ناقابل تسخیر تھا۔ جب وہ اپنے والد کی غلطیوں کی بات کر رہا تھا، معراج کی زندگی بھر کی محبت کی تلاش اور اپنی خواہش کہ وہ اپنے بیٹے کو اسی راستے پر چلنے سے روکے۔ میں اسے تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں، اسے اپنا خون، اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے اور میں اپنے بیٹے کو ہر خوشی دوں گا۔ ان دو کے آنسو غم اور خوشی کا ملا جلا مرکب تھے۔ ماضی کے گناہوں کی صفائی اور نجات کی طرف امید بھری نظر۔ تم دنیا کے سامنے اسے اپناؤ گے؟ تمہارا خاندان کیا اسے اپنائے گا؟ مریم نے قائل کن آواز میں کہا۔ جبرائیل نے اپنے آنسو پوچھے، اس کا چہرہ مقصد کے ساتھ سیٹ تھا۔ مجھے اس گناہ کا کفارہ کرنا ہوگا جو میں نے کیا ہے۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گا۔ میں اپنے والد کی غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ میں صرف اپنے بیٹے کو ہی نہیں بلکہ تمہیں بھی دنیا کے سامنے اپناؤں گا۔ اگر کسی کو اس سے مسئلہ ہے تو میں سب کو چھوڑ دوں گا، مگر میں اپنے بیٹے کو محرومیوں کی نہیں گزارنے دوں گا۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹے۔ مریم کے آنسو اب آزادانہ بہہ رہے تھے، اس کے دل کو اس کے الفاظ چھو گئے، مگر پھر بھی ایک تشویش تھی۔ اور یوسف کا کیا؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ جبرائیل نے سر جھکا دیا، اس کا عزم غیر متزلزل تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا، میں کیا کہوں گا۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے میری بیٹی کو کیوں امید دلائی، تو میں کیا جواب دوں گا، لیکن میں اپنے والد کا گناہ نہیں دہراؤں گا۔ ہم کل نکاح کریں گے۔ میرے بابا اور محمد کو آج یہاں لے آؤ پلیز، مجھے انہیں سب کچھ بتانا ہے۔ مریم نے ایک نظر جبرائیل کو دیکھا اور نظر چڑھائی، پھر وہ دوبارہ اسے دیکھ اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ مریم مڑی اور چلی گئی، اس کی جھلک سیل کے پار روشنی میں غائب ہو گئی۔ جبرائیل کو اس کے عہد اور نئی شروعات کے وعدے کے ساتھ اکیلا چھوڑ گئی۔